السلام علیکم، گڈ آفٹر نون. کیا حال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر و عافیت سے ہیں. 2-3 دن شادی کے مصروفیت میں جو ہے شاپنگ وغیرہ میں نا کوئی ولاگ اتنا شوٹ نہیں کر پا رہی. لیکن آج جو ہے میری مصروفیت کی ایک خاص ریزن تھی، وہ یہ کہ آج میری امی میرے پاس آئے ہوئے تھے. تو بس میں سارا دن انہیں میں مصروف رہی. ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ وہ ڈائلسس پیشنٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. تو بس کبھی ان کی جو طبیعت ہے وہ بالکل حشاش بشاش ہوتی ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. تو جیسے ہی ان کی طبیعت ذرا بھی خراب ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم سب بہن بھائی بیمار ہیں. تو بس مجھے بھی ایسی ہی فیلنگ آ رہی تھی، کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا. ایون کہ آج میں نے کوئی بھی کام جو ہے نا وہ نہیں کیا تھا. بس ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ صفائی وغیرہ کر کے بس امی کے پاس ہی بیٹھی رہی سارا دن. تو ان سے ہی باتیں کرتی رہی، انہیں میں مصروف رہی. ماں باپ میں سے اگر کوئی ایک بھی بیمار ہونا تو آپ کو اپنی ساری جو ہے نا سارے دن میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ خود بیمار ہیں. تو کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. بس میں تو ان کے پاس سے اٹھی نہیں سارا دن، تو ادھر ادھر کی باتیں تاکہ ان کا دل لگا رہے. لیکن تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ اتنی کوئی شدید ہوتی ہے کہ وہ انسان جو ہے نا وہ اپنا دھیان بھی نہیں بھٹکا پاتا. تو بس وہ تو کچھ بھی ایسے پرہیزی کھانا وغیرہ کھاتی ہیں، تو ان کے لیے تو اتنا میں نے کچھ خاص نہیں بنایا. تو پھر بھی میں نے سوچا کہ چلو نا چکن بنا لیتی ہوں، کیونکہ یہ ایک چیز ہے میرے خیال سے جو جلدی بن جاتی ہے. اور کوئک میں مجھے مٹن اور جو ہے نا وہ چکن ہی بنانا لگتا ہے کیونکہ وہ بہت جلدی بن جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ جلدی سے برتن واش کر کے نا ہانڈی بنا لیتی ہوں، اور روٹیاں جو نا میں باہر سے منگوا لوں گی تو زیادہ دیر نا امی کے پاس بیٹھی رہوں گی. کیونکہ امی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے. اب سب دعا کریں میری والدہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. کہتے ہیں کہ اگر 40 لوگ جو ہے نا وہ کسی دعا پہ آمین کہتے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ پلیز سب آمین کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اگر یہ کہا جائے نا کہ اولاد کے بیمار ہونے سے یا ان کی تکلیف سے ماں باپ کو بہت تکلیف ملتی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں کہ ماں باپ کی تکلیف سے اولاد کو کتنی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. بس آپ نے ڈھیر ساری دعا کرنی ہے. مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، جیسے بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں ایسے مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. مائیں سب کے لیے دعا کرتی ہیں، تو کیوں نہیں ہم سب مل کے اپنی ماں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور چکن کا سالن جو ہے نا وہ میں بالکل سمپل سا بنا رہی تھی. آج تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، کوئی ریسپی ٹرائی کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ کچھ ایسا بنا لوں کچھ ویسا بنا لوں. حالانکہ میں چکن جو ہے نا بڑی ویریشن سے بناتی ہوں. تو آج بس میں نے سمپل سا جو ہے نا وہ ہانڈی کی طرح جو ہے نا وہ بھون لیا کہ چلو نا کچھ بنا ہوا ہو گھر پہ. تو کیونکہ بچوں کا اور آپ کے ہسبینڈ کا تو کوئی قصور نہیں نہ ہوتا. اگر آپ پریشان ہیں، آپ کسی بات سے اپسیٹ ہیں، تو وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں نا کہ ان کا خیال رکھا جائے. تو میں اس بات پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی کہ میں اپنی پریشانی میں ان کی کیئر کرنا بھول جاؤں. میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ یہ ماؤں میں ہی ظرف ہوتا ہے نا کہ اپنی ان کی طبیعت اتنی خراب ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں بیٹھ رہی، تم نے کچھ کھایا نہیں، تم نے کچھ پیا نہیں، اور تم اپنا خیال نہیں رکھتی، تم سارا دن بچوں میں مصروف رہتی ہو، تم نے بچوں کو بہت زیادہ نا ایکسٹرا جو ہے نا وہ بگاڑ لیا ہوا ہے، تو ایسے کیسے مینیج کرو گی. بس نصیحتیں اور پرواہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں ماؤں میں کوٹ کے بھری ہوتی ہے. اور بار بار مجھے کہہ رہے تھے میں اسی لیے نہیں آتی، میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو تم دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہو. تو بس میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ ان کا ہمارے سامنے ہونا ہی جو ہے نا وہی کافی ہے. تو اس سے بھی ہمیں جتنا تسلی اور دلاسا ملتا ہے نا وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا. تو بس وہ ماں ہے نا تو کیئر کرتی ہیں، اس لیے تھوڑی پریشان ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ چکن میں نے تھوڑا بھون لیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے زیادہ ڈرائی ہے، تو میں نے تھوڑا سا پانی لگا کے نا تو سارے جتنے بھی اوپر دھنیا پودینہ وغیرہ ڈالنا تھا نا، سوری آج اگر میں کچھ غلط بول جاؤں تو جو ہے نا وہ اوائڈ کیجیے گا. میں نے دھنیا، سبز مرچ، لیمن اور کسوری میتھی ڈال کے بس اس کو دم دے دیا. تو اچھا سا سالن ریڈی ہو گیا تھا.
روٹیاں میں نے آٹا بنا کے پہلے سے رکھا ہوا تھا، تو وہ میں نے تندور سے منگوا لینی ہے جب میرے ہسبینڈ آئیں گے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔